اپنی حیثیت کو قائم ضرور رکھیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ کہیں میں ہر جگہ ہی حضرت ہوں؟ تو بات ہی غلط ہے، یہ ٹھیک ہی نہیں سرے سے. آپ لہجہ بدلیں گے، انداز ہماری مطلب کچھ لوگوں کو ہمارے نا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بچہ خواتین آتی تھی نا دیہاتوں میں دم کرانے، تو کہتی تھی یہ ضدی بڑا ہے، اور یہ بھی کہتی تھی کہ اس سے بڑا بھی ٹھیک ہے، اس سے بڑا بھی ٹھیک ہے، اس سے بڑا یہ چوتھے نمبر والا ہے، یہ کسی کی نہیں سنتا، کسی کی نہیں مانتا. تو بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے سامنے یہ بات نہ کہو کہ تو ضدی ہے، اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں ضدی ہوں. تم اس کو پکا کرا رہے ہو کہ جی باقی فرما بردار ہے، میں نافرمان ہوں، یہ تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. یہ پکا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے کان میں کہو جی یہ مسئلہ ہے. اللہ کرم ہم نے کچھ لوگوں کو پکا کر دیا، پکا، وہ ضد میں آ گئے، تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر اب یہی ہے. یہ نہ کریں، اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے. ہمارے کام ہم پر غلبہ کر لیتے ہیں. ہمیں جس نام سے پکارا جاتا ہے نا، چلیں پھر اپنی مثال دیتا ہوں، آپ کی نہیں دیتا. میں کبھی کبھی طالب علموں سے کہتا ہوں لوگ تمہیں حضرت سمجھتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھو تم واقعی حضرت ہو؟ ہاں اپنے آپ سے سوال کرو. یہ نہ ہو کہ 25-30 لوگ پیچھے پھرنے والے ہو جائیں، کو 200-400 مرید ہو جائیں تو بندہ اپنے کام سے جائے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خلافت دی. کچھ دنوں کے بعد احوال پوچھے تو وہ کہنے لگے حضور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، آپ نے اعتماد کیا تھا، اب میں دین کے 3 شعبہ جات میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. کہا کون کون سی؟ ایک تو کہنے لگے حضور میں تقریر کرتا ہوں، واعظ و نصیحت کرتا ہوں، اور دوسرا میں کتاب لکھتا ہوں، تحریر تصنیف تالیف کرتا ہوں، اور تیسرا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تدریس کرتا ہوں، صبح پڑھاتا ہوں، کلاس میں جاتا ہوں، اسباق میں نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں. تو تقریر بھی، تدریس بھی، تحریر بھی، تینوں کام کرتا ہوں. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آپ نے جو کچھ لکھا فقیر کو خوشی ہوئی، یہ سارے کام بھی دین کے ہیں، پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، بتائیں اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ تہجد کے وقت آنکھ کھلتی ہے، صبح کچھ درود شریف پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے، کچھ تلاوت اپنی روحانیت کے لیے کر لیتے. ہمارا کام نہ ہمیں یعنی 20 لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ ولی کامل ہے تو اب یہ مان لے کہ میں ولی ہوں. 20-30 مریدوں کے کہنے پر یہ مان لے. جو زیادہ مضبوط لوگ تھے نا، زیادہ تگڑے، وہ تو زیادہ ڈرتے تھے، ان کے اندر زیادہ احساس تھا کہ یار یہ لوگ میرے بارے میں اچھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، میں پریشان ہوں، ہر آدمی میرے بارے میں خیر بولتا ہے، میں پریشان ہوں. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تو مخلص ہے اور لوگ تیرے بارے میں خیر کے جملے بولتے ہیں، یہ تو دنیا میں تیرے لیے بشارتیں ہیں. لیکن وہ اپنے جگہ پہ ڈر رہے ہوتے تھے. لوگ انہیں کہتے تھے، وہ خود اپنے آپ کو ماننے کو تیار ہے، لیکن ہم تو زبردستی منواتے ہیں. یہ 2-4-5 لقب کوئی کم بیان کر لے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی. جناب وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ماں بدولت کیا ہوتے ہیں. میرے عزیز، ہمارا کام ہم پہ ہم بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں سیاستدان ہوں، میں تاجر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں لیکچرار ہوں، میں فلاں ہوں، میں حضرت ہوں. پھر اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میلاد کی محفلوں میں غریب لوگ رہ جاتے ہیں. اگر کسی بڑے آدمی کو کبھی بلانا ہے تو اس کو مسند صدارت دیں تو تب وہ آتا ہے. غریب لوگ رہ جاتے ہیں. اور دین آیا بھی شروع میں غریبوں میں ہی تھا، رہے گا بھی غریبوں میں. اور حضور نے فرمایا تھا قیامت میں جب میں جنت جاؤں گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوں گے. حضور نے مالداروں پر بھی کرم فرمایا ہے، لیکن حضور کو امیر نواز نہیں کہا جاتا، غریب نواز کہا جاتا ہے. غریب نواز ہے محبوب. جو سمجھانا چاہ رہا تھا واپس لوٹتا ہوں، ہم اپنے اوپر غلبہ کر بیٹھتے ہیں کہ میں فلاں صاحب ہوں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ تر و تازگی ختم ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ صبح سیر ضرور کریں، کام جو بھی کریں سویرے سیر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ کو تر و تازگی کی بھی تو ضرورت ہے نا. میں جو بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں اس پر غور کریں. کام کوئی بھی کریں،
لیکن رات کو ذکر مصطفیٰ ضرور کریں، حضور کی نعت پاک ضرور پڑھیں، حضور کا ذکر ضرور سنیں۔ آپ صبح جس مرضی کام پہ جائیں، جو بھی جائز ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، پر جانے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر کے جائیں اور حضور کی نعت سن کے جائیں۔ یہ جو مزاج دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سارا دن فتویٰ لکھتے ہیں، غیر مسلموں کے اعتراضات کے جواب، بے دینوں بد عقیدوں کے اعتراضات کے جوابات، ڈھیر ساری ڈیوٹیاں اور بڑے کٹھن مراحل سے سارا دن گزرنا، لیکن رات ہوتی ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے، کبھی شعر پر غور تو کرو کیا کہہ رہے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، جسم کی بات نہیں کی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے ہی بسا دیے ہیں۔ ایک تو ہے حضور کہیں ٹھہر جائیں تھوڑی دیر، کہتے ہیں بس حضور گزر جائے نا تو وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے، اور پھر ہمیں سبق پڑھاتے ہیں، یہ سبق ہم نے پڑھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کوئی بھی دکھ ہے آپ کو، کوئی بھی غم ہے، تو یہ دیکھیں ٹینشن ختم کرنے کا نسخہ، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں تو سب رنج بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے۔ کہتے ہیں حضور کو یاد کرو، نبی پاک کو، سارے دکھ شک۔ میں نا ایک بڑے شاعر ہیں پاکستان کے، میری ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو مجھے نہیں اندازہ تھا، تو مجھے کہنے لگے میں تو مولانا کا ایک شعر پڑھا، ایک شعر، کہنے لگے کیا کروں، بڑے شاعر دیکھے، بڑے ادیب دیکھے، لوگوں نے بڑی بڑی محبوب کے لیے باتیں کی، پر اس بندے نے تو قلم ہی توڑ دیے یار۔ میرا خیال تھا کہ شاعر کوئی مشہور شعر کوئی انہوں نے اعلیٰ حضرت کا، کہنے لگے یار یہ دیکھو نا کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، نہیں سمجھ نہیں آئی نا آپ کو بات، جس کی 2 بوند ہیں، یہ جو کوثر اور سلسبیل ہے یہ تو حضور کی 2 بوند ہیں صرف، یہ تو 2 بوند ہیں، صرف 2۔ کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، 2 بوند، تو 2 بوند ہیں تو باقی دیکھیں یہ کمال ہے، یعنی سارا دن جو کام ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، لیکن رات کو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو ہر چیز تر و تازہ ہے، ایسے جیسے روح تازہ ہو کے آئی۔ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔